اس بنیاد پر یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلیمی نظریہ تھا، اہل سنت ساری صدیوں میں اس کے وارث رہے اور آج بھی اہل سنت اس کے وارث۔ یہ جو بخاری شریف ہے، قرآن مجید کے بعد اصح الکتب، جس کا پورا نام ہے الجامع صحیح المسند من اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، کہ یہ جامع بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے، یہ مسند بھی ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں اور سنن بھی ہیں اور آپ کے حالات بھی ہیں، احوال بھی ہیں۔ یعنی یہ جو پورا مضمون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ عشق کی جو ڈیمانڈ ہے عاشق، اگر اس لحاظ سے بندہ سیراب ہوتا ہے تو بخاری شریف پڑھنے سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب پورے جہان سیرت کی سیر کراتی ہے، کبھی مکی زندگی، کبھی مدنی زندگی، کبھی کوئی غزوہ، کبھی کوئی جگہ، کبھی سفر، کبھی حضر، کبھی کوئی اخلاق، کبھی کوئی محاسن۔ تو اس بنیاد پر اسے یہ دنیا کا ایک امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی منزل پانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر پڑھا جاتا ہے، اور جن سے ہمارا محبت ہے اور ہم دیکھ نہیں پائے، یہ اس محبت کو ترقی دینے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ فرمایا تھا کہ ای الخلق اعجب ایمانا، صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی مخلوق سب سے زیادہ ان کے ایمان پر تعجب کیا جا سکتا کہ یہ بھی ایمان لے آئے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب میں کہا الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ایمان ہے بڑا باعث تعجب ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سوال افضلیت کا نہیں، باعث تعجب کا ہے، عجب کا ہے۔ ان کا ایمان افضل تو ضرور ہے، مگر میں پوچھ رہا ہوں عجب کس کا ایمان ہے؟ انہوں نے کہا ملائکہ کا ایمان۔ فرمایا وہ تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، وہ رب کو مانتے ہیں، تو پھر تعجب کس چیز کا ہے؟ فضیلت تو ہے ان کے ایمان کی، مگر میرا سوال ہے عجب۔ اور تعجب عربی میں کہتے ہیں ادراک امر خفی سببہ، اس چیز کا بندے کو ادراک ہو جس کا سبب پوشیدہ ہے، تو پھر بندے کو تعجب کی کیفیت لاحق ہوتی۔ مثلا اب یہاں یہ مائک ہے، اس سے فوارہ پانی کا نکلنا شروع ہو جائے جس طرح وضو خانے کی ٹوٹی سے نکلتا، اس پانی کے نکلنے پر تو آپ کو تعجب ہوگا، وہ ٹوٹی سے جو نکل رہا ہے اس پر کبھی بھی تعجب نہیں ہوا۔ سبب کیا ہے کہ وہاں اس پانی کا سبب معلوم ہے کہ کدھر سے آ رہا ہے، موٹر لگی ہوئی ہے، پیچھے ٹینکی ہے، پھر آگے پائپ لگے ہوئے ہیں، اور یہاں اگر نکلے تو تعجب ہوگا کہ کہاں سے آیا۔ تو محبوب علیہ السلام پوچھ رہے تھے میرا سوال ہے کہ کن کے ایمان پر سب سے زیادہ تعجب ہے؟ تو جب دونوں جواب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح قرار نہ پائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پھر درخواست کی محبوب پھر آپ ہی بتاؤ، ارشاد فرماؤ کہ کن لوگوں کے ایمان پر سب سے زیادہ تعجب ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الذین جاؤوا من بعدی، صحابہ وہ جو بعد میں آئیں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، کلمہ خود پھر بھی میرا ہی پڑھیں گے۔ اور حدیث شریف میں مجموعی طور پر 3 جواب ہیں۔ تیسرے جواب میں صحابہ نے کہا تھا اصحابوں کا، محبوب تیرے سے تو آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب۔ تو آپ نے فرمایا فضیلت تو تمہاری بڑی ہے، والایمان فی قلوبہم اشد من الجبال، یہ خود فرمایا کہ میرے صحابہ کے دلوں میں جو ایمان ہے یہ پہاڑوں سے بھی زبردست ہے۔ لیکن فرمایا تعجب کس چیز پر؟ میرا چہرہ دیکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتوں کے لحاظ سے تو ان پر بھی بڑا تعجب تھا، جو کہتے تھے ارنا اللہ جہرا، نبی اللہ دکھاؤ تو پھر مان لیں گے، دیکھے بغیر نہیں مانا جاتا۔ لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا کمال ہے، چہرہ سرکار کا دیکھا ہے، کلمہ خدا کا پڑھ لیا ہے۔ رخ جیسے آئینے میں مصور سجا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کانپے جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو رہ جائے قد مستقیم سے۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کو دیکھے بغیر ہی مان لیا ہے، اور مطالبہ بھی نہیں کیا کہ مان دکھاؤ تو پھر مانتے ہیں، ورنہ ہم سے نہیں مانا جاتا۔ پہلوں کا وہ انداز تھا، لیکن صحابہ کا یہ کمال تھا کہ
کہ چہرہ سرکار کا دیکھا ہے، کلمہ خدا کا پڑھ لیا. اور صحابیت ایسا شرف ہے کہ نبوت کے بعد اس کے ہم پلہ کوئی شرف نہیں ہے، نہ غوثیت، نہ قطبیت، نہ حافظ، نہ قاری، نہ محدث، کوئی بھی شرف اس کی ہم پلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی بعد والوں کا کوٹا ایک طرح کا میرے آقا علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا. فرمایا صحابہ تم مجھے دیکھتے ہو تو دیکھ کے مجھے رب کو مان جانا. اس پر تعجب نہیں، اگرچہ فضیلت بڑی ہے، تعجب تو ان لوگوں کے ایمان پر ہے کہ جن پر کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا. وہ آگے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول خود پڑھیں تو ہم مانیں گے یہ اللہ کا قرآن ہے، یا کم از کم جبریل تو آ کر بتائیں، یا جبریل نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق اکبر یہ گواہی دے کہ میرے سامنے اترا تھا. اب دیکھو یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی کتاب قرآن کو اللہ کا کلام نہ مانتا ہو، سب ہی مانتے ہیں. اور کیا اس ماننے سے پہلے کبھی کسی ایک نے بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہ اردو بازار لاہور میں چھپا پتہ نہیں یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے؟ مانا سب نے ہے. اور ڈیمانڈ کسی نے بھی نہیں کی کہ سرکار خود سامنے آئے، اللہ بتائے، فرشتہ آئے یا صدیق اکبر ہوں پھر مانیں گے. یہ ڈیمانڈ کیے بغیر جو مان گئے ہو، اس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم نہ غوث نہ کتب نہ کچھ بھی، لیکن ہم وہ تو ہیں جن کا ایمان بالغیب ڈبل ہے. اللہ کو بھی ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے، اور جنہیں دیکھ کے اللہ کو ماننا تھا ہم نے انہیں بھی دیکھے بغیر مانا ہے. یہ جو دیکھے بغیر ماننے والے ہیں ان کے لیے پھر بہت سی چاہتے ہیں کہ کیسے چہرہ تھا، کیسے کردار تھا، کیسے گفتار تھی، فلاں موقع پر کس طرح تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے لفظوں کی ویڈیو بنا کر آگے منتقل کر دی، اور وہ لفظ بولتے ہیں، سب کچھ بتاتے ہیں. لہذا یہ حدیث شریف پڑھنے کا شعبہ دنیا میں لوگ تو اپنے محبوبوں کے اور اپنے معشوقوں کے لیے ناول اور ڈائجسٹ اور اس طرح کی بلائیں ان کی طرف جاتے ہیں، مگر جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ عشق کی تازگی کے لیے یا قرآن پڑھتے ہیں یا رسول پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے 16 سال لگائے صحیح بخاری شریف لکھنے میں، اور لاکھوں حدیثوں سے یہ انتخاب کی اور کڑی شرائط لگائیں. سب سے سخت شرائط حدیث کو پرکھنے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. اور یہ 16 سال، اب دیکھو نا، ہمارے پاس تو گھنٹہ نکالنا مشکل ہوتا ہے، ایک دن نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر غنیمت ہے یہ لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں اور 8-9 سال لگاتے ہیں. اور امریکہ جیسی قومیں حیران ہیں کہ یہ کیا جذبہ اور جنون ہے ان لوگوں میں کہ کوئی کاروبار، کوئی دنیا کا لالچ ان کو روک ہی نہیں سکتا. اور بہر کی سازشیں بھی ساری اسی پر ہیں کہ مدرسہ بند ہو جائے، یہ لوگ قرآن سے حدیث سے دور ہو جائیں. لیکن پھر جب سال گزرتا ہے تو لاکھوں فارغ التحصیل ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں. تو امام بخاری کا کیا عشق تھا کہ 16 سال میں یہ ایک سوغات امت کے لیے تیار کی اور اپنا طریقہ کار دکھا. حدیث شریف لکھنے کے لحاظ سے جو تقریباً 18-19 اس کے حوالہ جات مختلف محدثین کی طرف سے میرے پاس موجود ہیں، اور دوسرے مسالک والے بھی ختم بخاری میں یہ چیز بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتے، جبکہ ان کا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا. وہ کیا چیز ہے؟ یہ آواز تھوڑی اونچی کر دو کہ امام بخاری نے اپنا طریقہ کار بتایا. 16 سال لگے. طریقہ کار کیا تھا؟ فرما ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے اپنی بخاری میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے. ایک تو غسل کیا اور دوسرا 2 رکعت نفل پڑھے، اور اس کے بعد میں نے ایک حدیث لکھی. ما ودعت کے بعد حدیثا نکرہ تحت النفی ہے، یعنی ایک بھی حدیث ایسی نہیں جو یہ شرائط پوری کیے بغیر میں نے لکھ دی ہو. میں نے غسل بھی کیا، میں نے نفل بھی پڑھے، اور پھر میں نے ایک حدیث لکھی. اب آپ سوچو تو صحیح، یہ بولنا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے. کبھی سفر ہے، کبھی حضر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی فرصت ہے، کبھی ٹائم ہی نہیں. لیکن لکھنا ایک حدیث لکھ کے پھر جانا ہے، پھر غسل کرنا ہے، اور پھر نفل پڑھنے ہیں، اور پھر حدیث لکھنی ہے.
اور ایسے ہی فرما میں نے ہر ترجمہ الباب جو ہیڈنگ ہے ان کے لیے بھی 2 نفل پڑھے، وہ علیحدہ ہے۔ تو اب بخاری کے لکھنے کا یہ جو انداز جسے مخالفین مسلکی ہمارے مخالفین بھی مانتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے، اور وہ ثابت کرتا ہے کہ اگر بخاری پڑھ سکتے ہیں تو اعلیٰ حضرت والے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسروں کے نزدیک جس کام میں 16 سال ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی گئی ہوں تو وہ تو پھر ذخیرہ پڑھنے کے لائق ہی نہیں، کیونکہ یہ پکا قانون ہے کہ بدعتی کی حدیث مردود ہے۔ وہ پھر کوئی اپنا بخاری ڈھونڈے کہ جس نے بدعتوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اب یہ جب میلاد ہوتا ہے تو ہم سے پوچھتے ہیں کیا حضرت صدیق اکبر نے کیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا تھا، تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم پوچھیں جو امام بخاری نے ہر حدیث سے پہلے 2 نفل بھی پڑھے تھے، غسل بھی کیا تھا، تو سب سے پہلے تو تم بدعت کی تعریف میں کہتے ہو کہ قرآن سے دکھاؤ، سنت سے دکھاؤ، خلفاء سے دکھاؤ، تو میں کہتا ہوں کوئی ایک آیت دکھا دو جہاں لکھا ہو یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ جب حدیث لکھنے لگا تو غسل کرو اور 2 رکعتیں بھی پڑھو۔ تو قرآن تو کیا کسی حدیث میں بھی نہیں، حدیث تو کیا صحابہ کے کسی قول میں بھی نہیں۔ اب جب کہتے ہیں کہ یہ میلاد تو اتنی بار دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرا، اتنی بار دور صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزرا، کیا انہوں نے بھی یوں منایا؟ تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کیا امام بخاری صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بڑے عاشق ہیں؟ ان سے بھی ثابت کرو کہ انہوں نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا اور انہوں نے بھی نفل پڑھے، تو جواب نفی میں ہوگا، ثابت ہی نہیں کر سکتے قیامت تک۔ تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہیں ان سے؟ نہیں، یہ تو ان کے نالین کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے، صحابیت کا وہ شرف ہے۔ تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ امام بخاری بدعتی نہیں سنی ہیں، اور انہوں نے یہ جو 2 کام کیے یہ بدعت نہیں، مگر تب بدعت نہیں کہ جب ہمارا مسلک اختیار کیا جائے۔ ان کے لحاظ سے جو لیٹسٹ تعریف ہے بدعت کی کہ دین میں وہ نیا کام جو ثواب کے لیے کیا جائے، نیا کام اور ثواب کے لیے وہ بدعت ہے، تو یہ نیا کام بھی تھا اور ثواب کے لیے بھی تھا۔ یعنی امام بخاری کوئی گناہ کے لیے نہیں اتنی محنت کر رہے تھے کہ غسل کریں اور 2 رکعت نفل بھی پڑھیں اور اتنی مشقت 16 سال کرتے رہیں، ثواب کے لیے کر رہے تھے، مگر نہ قرآن میں ہے لفظوں کے اندر، نہ حدیث میں ہے صراحت کے ساتھ، نہ خلفاء راشدین نے کیا ہے، نہ صحابہ میں عام کسی سے ثابت نہیں۔ لیکن امام بخاری پھر بھی بدعتی نہیں، امام بخاری سنیوں کے امام ہیں، اور یہ صحابہ سے بڑے نہیں۔ اصل میں جو آنکھ کھول لیں تو سامنے سرکار کا چہرہ ہو، انہیں ایسے سورسز اپنانے کی ضرورت ہی نہیں کہ عشق کو تازگی ملے۔ یہ جو نہا رہے ہیں، یہ جو نفل پڑھ رہے ہیں، یہ سارا سامان عشق کے لیے ہے کہ دنیا کو پتا چلے کہ میں ان کا فرمان لکھنے والا ہوں جو نبیوں کے سلطان ہیں، اور دنیا کے بادشاہوں کی باتوں کو لکھنے کے لیے اہتمام نہیں ہوتا۔ اور اوپر اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ ان کی خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ تو امام بخاری سمجھ گئے جب ذات کی توقیر ہے تو پھر بات کی بھی توقیر ہے، تو پھر اس توقیر کے پیش نظر یہ کوئی بھی بدعت نہیں بلکہ ان کا عشق ہے۔ تو جب بخاری لکھنے کے لحاظ سے یہ بدعت نہیں اور یقیناً بدعت نہیں، تو پھر آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اہتمام ہے، صحابہ تو ہر لمحہ ان کا لمحہ عید ہوتا تھا کہ ان کو سرکار کی دید میسر تھی، اور وہ ہمہ وقت محفل میلاد میں تھے، خواہ احد میں ہوں، خواہ حنین میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں۔ یہ تو ہم ہیں جو صدیوں بعد ہیں اور دیکھے بغیر کلمہ پڑا ہے، اور ہمارا عشق یہ چاہتا ہے کہ کچھ وقت جلسے کی تیاری میں گزرے، کچھ تشہیر میں گزرے، کچھ جلسہ کرتے ہوئے گزرے، کچھ نعرہ لگاتے ہوئے گزرے، تاکہ تصور رسول پختہ ہو جائے۔ دیکھ تو نہیں سکے تو کم از کم اوصاف سے ہی درمیان سے پردہ ہٹ جائے۔ تو اس بنیاد پر جن کا فرمان لکھنے کے لیے اوروں سے فرق کیا امام بخاری نے، تو ان کی آمد کو بھی اوروں سے ممتاز انداز میں منا کے مسلمان بتاتے ہیں کہ یہ عام کسی کی آمد نہیں، نبیوں کے سلطان کی آمد کا وقت آیا ہے۔ اب یہ امام بخاری کا جو معمول ہے
اس سے بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ وارث نہیں جو بدعت کے فتوے لگا رہے ہیں، ہم وارث ہیں، کیونکہ ان کے مطابق تو انہیں کوئی اور جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے اپنا بخاری، چونکہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے ہر ترجمہ الباب ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھا۔ تو جن کے نزدیک برکت کے لیے مدینہ منورہ جانا شرک اکبر ہے اور ابو جال کے شرک سے بھی بڑا ہے، وہ کس منہ میں سے اپنے آپ کو وارث بخاری کہتے ہیں؟ اب تو وہاں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے کوئی کسی چھوٹے سے ورقے پر لکھ رہا ہو تو شرطے متوع یوں آ کے پکڑتے ہیں جیسے امتحان میں وہ نقل اور بوٹی پکڑ رہے ہیں، اور پھر ناراض ہوتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ تو وہ زمانہ اور تھا، یہ جانور ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور امام بخاری وہاں لکھ کر اپنی تاریخ کبیر بھی وہاں لکھی چاندنی راتوں میں، اور بخاری کا پورا خاکہ جو تراجم ہیں وہاں لکھا، اور پھر اس کو 16 سال کے اندر مکمل کیا، اور یہ سوغات بنائی کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر خواب کے اندر ایک محدث کو کہا، کب تک تم شافی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ الا ما تدرسوا کتاب الشافی ولا تدرسوا کتابی، یہ زابی نے لکھا ہے کہ کب تک تم شافی کی کتاب پڑھو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ تو نے پوچھا آپ کی کتاب کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب الصحیح البخاری، وہ جو بخاری نے لکھی ہے وہ میری کتاب ہے۔ اتنی منظور ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر یہ کتاب، اور اتنی محنت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو امت کے لیے تیار کیا، اور اس کا فیض پھر جاری ہوا، اس پر شروحات لکھی گئی، اور ایک ایک چیز بڑی نرالے انداز میں جو عادات بخاری میں ہے، جو رموز بخاری میں ہے، یعنی لکھی ہوئی بخاری تھوڑی ہے، اس پر جو تبصرہ ہے، جو رمزیں ہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ یعنی بہت زیادہ ہیں جن کو عادات بخاری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب آغاز کیا آپ نے حدیث نیت کے ساتھ صحیح بخاری شریف کا، اور ترجمہ الباب میں وحی، اور پھر چونکہ ساری عبادات، سارے احکام، ان سب کا مدار وحی پر ہے، جتنے بھی شریعت کی احکام ہیں، اور وحی کا سلسلہ اللہ نے کرم کرتے ہوئے انسانیت پہ شروع کیا۔ انسان کو اللہ نے قوتیں دی، حواس خمسہ، 5 سینسز، اور اس طرح فلاسفہ کے نزدیک حواس باطنہ، وہ سارے استعمال کر لیں تو بندہ اپنی زندگی کے ایک دن کا فائنل شیڈول بھی نہیں بنا کہ جس سے گارنٹی ملی کہ یہ کرنے سے رب رہا۔ کیونکہ جب عالم ارواح میں ہم سے پوچھا گیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں جب انسان آیا تو محبت نے کہا جس کو کہا کہ تو ہی معبود ہے، رب ہے، اب اس کی رضا کے مطابق ہم زندگی بسر۔ تو یہ جو انسان کے پاس سورسز تھے اس نے سارے استعمال کی، بہت کچھ معلوم ہوا، مگر یہ معلوم کرنے کا آواز کیا یوں کرنے سے ہوا ہے، یا مثلاً قوت ذائقہ ہے زبان کے اندر، اس سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو ہم معلوم کر سکتے ہیں چکھ کے کہ کھانا میٹھا ہے یا نمکین ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ رب راضی ہوا ہے یا ناراض ہوا۔ سونگیں تو پتہ چل جاتا ہے خوشبو کا، ہاتھ لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ چیز نرم ہے یا کھردری ہے، سخت ہے، مگر یہ نہیں پتہ چلتا کہ یوں کرنے سے رب راضی ہوا ہے یا ناراض۔ پھر عقل کی قوتیں، ان کا دائرہ کار یہ ظاہری حواس سے کہیں زیادہ ہے، بہت دور تک قوت خیال، حافظہ، وہم اور قوت متصرف اور حصے مشترک، ان کا دائرہ وسیع ہے، لیکن عقل کی قوتیں بھی یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انسان کو صبح کیا کرنا چاہیے، ظہر کے وقت کیا کرنا چاہیے، عصر کے وقت کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے انسان کی اس مشکل کو حل کرنے رسولوں کو بھیجا، وحی کو نازل کیا، ہونا تمہیں خود نہیں پتا چل کہ میں کیسے خوش ہوتا۔ اور اس طرح پھر سب سے جامع وحی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پر رب ذوالجلال نے نازل کی، اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، اور اس لحاظ سے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے پھر نیت والی حدیث کو ذکر کیا، اور ائمہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثلث اسلام ہے، یعنی پورے اسلام کے 3 حصے، ان میں سے ایک حصہ اس حدیث کے اندر ہے۔ کیوں کہتے الاسلام قول و عمل و نیہ، اسلام 3 چیزیں ہیں، قول، عمل اور نیت۔ تو پھر 2 حصے تو قول عمل ہے،
اور تیسرا حصہ نیت ہے جس پر قول عمل کا مدار ہے. تو اس لیے یعنی یہ پہلی حدیث پورے دین کا تیسرا حصہ ہے. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے آغاز کی اور نیت کی بنیاد پر قیامت کے دن عمل کا وزن بنتا اور پھر وزن پر جا کر حدیث وزن اعمال پر کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ اللہ العظیم، اس پر جا کے کتاب کو ختم کر دی کہ دو کلمے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں. کل قیامت کے دن ترازو میں وزن بڑا نکلے گا اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پوری بخاری کا خلاصہ یہ ہے نیت سے لے کر وزن اعمال جو آخرت میں یہ نیت صحیح ہو تو وزن بنتا ہے، ورنہ وزن نہیں بنتا، ورنہ بھوسے کی طرح اعمال ہوتے ہیں. تو درمیان میں جتنی بخاری ہے 2 جلدیں، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اعمال کا وزن بنتا. نیت کے بعد وہ ساری صورتحال یعنی ایک کامل انسان کے کامل ہونے کے لیے اسے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا. اور پھر یہ جو پہلی حدیث ہے یہ 7 بار صحیح بخاری شریف میں آئی اور 7 بار ہی امام بخاری نے اپنے علیحدہ شیخ سے ذکر کی. یعنی امام بخاری نے ایک حدیث 28 بار بھی لکھی ہے، جبکہ خود یہ بیان کیا ہے کہ میں تکرار نہیں ہونے دوں، اختصار کروں گا. لیکن یہ 28 بار یہ بے فائدہ نہیں ہے، سوائے 20 حدیثوں کے ہر جگہ جہاں تکرار ہوا نئے استاذ اور نئی سند اور پھر متن کے اندر کچھ الفاظ کی تبدیلی اور اصل میں سب سے اہم کہ نیا مسئلہ اسی حدیث سے ثابت کی. تو یہ صرف حدیث کو جمع ہی نہیں، یہ مسلم بخاری کا بنیادی فرق ہے. اس میں خطبے کے بعد آخر تک صرف حدیث ہی، اور امام بخاری نے حدیث جمع بھی کی ہے اور ساتھ فقاہت بھی. فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہو تو بخاری کے تراجم دیکھو. کسی کتاب کے تراجم یعنی عنوان اور ہیڈنگ جو اوپر ہیں اتنے جامع اور اتنی اغراض پر مشتمل نہیں ہیں جتنے بخاری شریف کی. بخاری شریف جن تراجم پر مستقل کتابیں لکھی اور تراجم میں اگر وہ استفہامیہ نہ ہو تو امام بخاری دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دلیلیں دیتے ہیں. اور ترجمۃ الباب کے تحت کبھی ایک بھی حدیث ذکر نہیں کرتے اور آگے اگلا باب شروع کر دیتے. ترجمۃ الباب کے تحت یا تو آیت قرآن ذکر کر دیتے ہیں یا غیر مسند حدیث ذکر کر دیتے ہیں یا قول صحابی ذکر کر دیتے ہیں، تو ائمہ کے قول ذکر کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر یہ احادیث کے ساتھ ساتھ بہت سے اور فوائد ہیں جو قرآن کے مشکل الفاظ ہیں. جب حدیث ان الفاظ سے ملتی جلتی ہو تو بغیر کسی اور مناسبت کے ساتھ قرآن کی ڈکشنری لکھتے جاتے ہیں اور اس طرح جامع سوغات آپ نے امت کے لیے تیار کر. تو یہ 7 جو اساتذہ سے ذکر کی تو سب سے پہلے جو استاد حمیدی ہیں ان سے ذکر. اس کا سبب یہ تھا کہ وہ قریش سے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قدموا قریشا ولا تتقدموها، قریش ان کو مقدم کرو اور ان پر آپ اپنے آپ کو مقدم نہ کرو. اس بنیاد پر یعنی ولا تتقدموه اس پر امام حمیدی انہوں نے پہلے ذکر کیا. اور پھر یہ جو حدیث ذکر کی انما الاعمال بالنیات والی، اس کو یہاں پر مختصر ذکر کیا. یہ پوری حدیث جہاں ذکر ہے وہ دوسری جلد میں جو پرانی جلد ہے اس کے اندر کتاب الایمان میں، جس میں یہ اضافہ ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اس کا کیا کہنا، اس کی ہجرت تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں مختصر ذکر کی کہ من کانت ہجرتہ، جس کی ہجرت اس لیے ہے دنیا کے لیے یا عورت کے ساتھ شادی کی، تو بس اس کی پھر اس کے لیے ہجرت ہے جس کے لیے اس نے کی مذمت. اس نے بڑے مقصد کو چھوڑ کر چھوٹے مقصد اور نیت کا محور بیان کی. اس پر بھی ائمہ نے لکھا کہ ویسے تو قانون یہ بنتا تھا کہ پہلے پوری لکھ دے، آخر میں جب بھی مختصر لکھ دیتے، لیکن پہلے مختصر لکھی ہے اور پوری جا کے دوسری جلد میں لکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ یہ پہلی حدیث جو ہے یہ خطبے کے قائم مقام ہے، کیونکہ امام بخاری نے یہاں کوئی خطبہ نہیں لکھا جو کتابوں کے شروع میں خطبہ لکھا جاتا. تو یہ حدیث قائم مقام میں خطبہ ہے اور اس کی مناسبت ہے کہ یہاں جب راوی آخر میں پہنچتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وہو علی المنبر، تو یہ مقام خطبہ ہے کہ میں نے رسول